قاتلوں کا خفیہ گروہ جو حسن صبا کی جنت کے لیے مسلم اور مسیحی رہنماؤں کو قتل کرتا تھا۔ جب وہ بزرگ کسی بڑے آقا کو مارنا چاہتا ہے تو وہ ان نوجوانوں کو چنتا ہے جو سب سے زیادہ بہادر ہوں اور انہیں یہ بتا کر بھیجتا ہے کہ اگر وہ مارے گئے تو ان کے لیے جنت ہے۔ ناظرین، اٹلی کے مہم جو مارکو پولو نے اپنی کتاب میں ایک مسلم گروہ کا ذکر کیا جو مشرق وسطیٰ میں مسیحیوں اور مسلمانوں پر دہشت پھیلاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ دراصل اسی گروہ کے نام سے حشیشین یا اساسین کا انگریزی لفظ نکلا ہے جس سے مراد قاتل ہے۔ اس گروہ کا ذکر اطالوی شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والے کارنر آف مونفراٹ کے حوالے سے بھی ہوا ہے جو تیسری صلیبی جنگ کے اہم رہنماؤں میں سے ایک تھے۔ ناظرین، 28 اپریل 1192 کے دوران وہ سور یعنی موجودہ لبنان کے شہر میں یروشلم کے بادشاہ بننے کا جشن منانے کی تیاری کر رہے تھے، تاہم کوئی جشن نہ ہو سکا۔ اس وقت کی تاریخ کے مطابق دو قاصد ایک خط لے کر ان تک پہنچ گئے۔ جب وہ اسے پڑھ رہے تھے تو انہوں نے خنجر نکال کر ان پر وار کر دیے۔ یہ کبھی واضح نہ ہو سکا کہ حملہ آوروں کو کس نے بھیجا تھا، لیکن یہ ثابت ہو گیا کہ وہ قاتل حشاشین کے فدائی تھے۔ اس کہانی نے کئی ناول نگاروں، فلم اور ٹیلی ویژن کے ہدایت کاروں کے ساتھ ساتھ حال ہی میں ویڈیو گیم اسیسنز کریڈ کو بھی متاثر کیا۔ ناظرین، پیغمبر اسلام کے جانے کے بعد مسلمانوں میں اس حوالے سے بحث ہوئی کہ کون خلیفہ بنے گا، اور یہی چیز شیعہ اور سنی فرقوں میں تقسیم کا باعث بنی۔ 9ویں صدی تک شیعہ فرقہ کافی پھیل چکا تھا، مگر پھر قیادت کے تنازع پر دوبارہ ایک نیا اختلاف پیدا ہوا جس نے اسماعیلی فرقے کی بنیاد رکھی۔ ان کا نام امام اسماعیل ابن جعفر کے اعزاز میں رکھا گیا۔ جب ان میں مزید تفریق ہوئی تو ایک حصہ نژاد نامی شہزادے کے گرد جمع ہو گیا جسے اسکندریہ یعنی مصر میں اقتدار سنبھالنے کے فوراً بعد ان کے چھوٹے بھائی کے حمایتیوں نے قاہرہ میں قتل کر دیا تھا۔ مقتول نزار کے پیروکار نئے حاکم کو قبول کرنے کے بجائے مزید مشرق کی طرف فارس چلے گئے اور وہاں انہوں نے دعوت کی ایسی مہم شروع کی جو دونوں سنی اور شیعہ فرقوں کی تنقید کا باعث بنی۔ نزاریوں نے یونانی فلسفہ اور باطنیت کے عناصر کو اپنے اسلامی عقائد میں شامل کیا۔ ظلم و ستم سے بچنے اور اپنے عقائد کا پرچار کرنے کے لیے گروپ نے دعوت کا ایک نیٹ ورک تشکیل دیا۔ فارس کے ایک نوجوان حسن صبا نے ان عقائد کو قبول کرنے کے بعد قاتلوں کے خفیہ گروہ حشاشین کی بنیاد رکھی۔ کہتے ہیں کہ حشاشین نے نزاریوں کو شدت پسند بنایا۔ یہ سماجی رویہ تھا جس میں مذہب کو جواز کے طور پر پیش کیا گیا۔ نزاریوں نے اپنی ریاست بنانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ اس کے بعد حسن صبا نے فارس کے پہاڑوں کی طرف قیام کیا اور الموت قلعے پر قبضہ کر لیا جو کہ ایلبرز پہاڑی سلسلے یعنی تہران شہر سے تقریباً 100 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ ناظرین، یہ ناقابل تسخیر قلعہ اس نیٹ ورک کا مرکز تھا جہاں سے نزاریوں نے خود کو موجودہ شام اور لبنان تک پھیلایا۔ اگناسیوں کے مطابق وہاں سے اس فرقے کے بانی نے اسلامی ریاستوں میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانا شروع کر دیا۔ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے حسن صبا نے ایک اعلیٰ تربیت یافتہ ملیشیا تشکیل دی جو مسلم ریاستوں اور صلیبی علاقوں میں مخصوص اہداف کے حصول کے لیے حملے کرتی تھی۔ چونکہ انہیں اقتدار پر قبضہ کرنے کی اجازت نہیں تھی اور نہ ہی ان میں اتنی قوت تھی کہ قبضے کے بعد اسے کنٹرول کر پاتے، لہٰذا انہوں نے سرجیکل آپریشنز کے ذریعے حملے کیے۔ وہ بھیس بدل کر کسی کو بھی مار دیتے تھے، اس بات سے قطع نظر کہ وہ اس سے بچ بھی سکیں گے یا نہیں۔ حسن صبا کی قیادت میں چلنے والی تحریک مقبول یا بڑے پیمانے پر نہیں تھی بلکہ انتہائی فکری تھی جس کے مذہبی رجحان نے بنیاد پرستوں کو جنم دیا۔ ناظرین، اس فوج کے بارے میں بہت سے موقف اور افسانے ہیں۔ مسلم ذرائع نے ان ارکان یا فدائیوں کے نظام پر تنقید کی ہے، جبکہ بعض کا خیال ہے کہ حسن صبا اور بعد میں آنے والے ان کے جانشین فدائیوں کو حشیش یعنی چرس کے نشے میں دھت کروا کر قاتلانہ مہمات پر بھیجا کرتے تھے۔ اگناسیوں کا کہنا ہے کہ حسن صبا نے تربیت کے دوران اپنے ملائشیا کو جنت کے بارے میں بتایا اور پھر انہیں نشے کا عادی بنایا۔ وہ ان پتوں کو پیتے یا چبا لیتے تھے، پھر وہ انہیں قتل کرنے کا حکم دے دے۔ جبکہ اسپین سے تعلق رکھنے والے اسلامک اسٹڈیز کے پروفیسر ایملیو کے مطابق یہ موقف غلط ہے، جو اس لیے پھیلایا گیا کیونکہ اس گروہ کی حکمت عملی کے بارے میں معلومات کا فقدان تھا اور اسے بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ جس نے بھی چرس کا نشہ کیا ہو اسے معلوم ہے کہ اسے پینے کے بعد کسی کا قتل کرنا وہ آخری کام ہوگا جو آپ کرنا چاہیں گے۔ یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہیں نشہ دیا جاتا تھا کیونکہ وہ اپنی قربانی دیتے تھے۔ اگر ایسا کچھ تھا تو یہ نشہ چرس کے بجائے کوئی اور چیز ہوگی۔ ان کے خیال میں حشاشین سے مراد بنیاد پرست تھا، نہ کہ وہ لوگ جو حشیش کا استعمال کرتے ہیں۔
معروف تاریخ دان برنارڈ لیوس کے مطابق اس دور کے اسماعیلیوں کے لیے لفظ حشاشیہ یعنی حشیش پینے والا کی اصطلاح دراصل اس لیے استعمال ہوتی تھی کہ دوسروں کو ان کے خیالات بہکے بہکے لگتے تھے، نہ کہ خود حشیش پینے کے باعث۔ ناظرین، کسانوں کے بچوں کی خریداری یا اغوا کچھ ایسے طریقے تھے جن سے حسن صبا اور ان کے جانشینوں نے ملائیشیا کی صفوں کو پروان چڑھایا۔ ایک بار بھرتی ہونے کے بعد نئے فدائی کو نہ صرف ہاتھوں سے لڑنا سکھایا جاتا بلکہ ان شہروں یا قصبوں کی زبان، ثقافت اور رسم و رواج کا بھی علم دیا جاتا تھا جہاں انہیں بھیجا جائے۔ ایملیو کے بقول وہ کسی ننجا فائٹر کی طرح تھے جنہیں معلوم تھا کہ کیسے بھیس بدل کر لوگوں میں گھلنا ملنا ہے۔ ناظرین، اپنے فدائین میں خود کو قربان کرنے کا جذبہ اجاگر کرنے کے لیے حسن صبا انہیں الموت قلعے میں مذہب کی تعلیم دیتے تھے۔ مارکو پولو نے اپنی کتاب میں لکھا کہ قلعے کی تعمیر بھی اسی مقصد سے کی گئی تھی۔ انہوں نے لکھا کہ حسن صبا نے 2 پہاڑوں کی وادی کے بیچ اس کی تعمیر کی جہاں ایک انتہائی خوبصورت باغ بھی تھا۔ یہاں زمین کے بہترین پھل تھے۔ باغ کے بیچوں بیچ ایک چشمہ تھا جہاں سے شراب، دودھ، شہد اور پانی کی ندیاں بہتی تھیں۔ وہ وہاں دنیا کی حسین ترین لڑکیاں لاتے تھے جنہیں موسیقی کے تمام آلات بجانے آتے اور وہ پریوں کی طرح گاتی۔ ناظرین، حسن صبا نے اپنے فدائین کو یہ تصور دے رکھا تھا کہ یہی جنت ہے۔ باغ میں قاتلوں کے سوا کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ مارکو پولو کے مطابق حسن صبا تربیت یافتہ قاتلوں کو باغ تک محدود رکھتے تاکہ وہ لطف اندوز ہو سکے، لیکن جب ان کے پاس کسی کے لیے کوئی مشن ہوتا وہ انہیں نشہ دے کر باہر لاتے۔ جب منتخب کردہ شخص بیدار ہوتا تو وہ انہیں بتاتے کہ اگر اسے جنت واپس جانا ہے تو اسے مطلوبہ کام کرنا ہوگا۔ مارکو پولو لکھتے ہیں کہ وہ اس کام پر راضی ہو جاتے تھے کیونکہ کوئی بھی اپنی مرضی سے اس خوبصورت جنت کو چھوڑنا نہ چاہے گا۔ ناظرین، نظاری آرڈرز کا دور 166 برس تک جاری رہا، پھر ان کے دشمن منگولوں نے ان کا سفایا کر دیا۔ منگول بہت بڑا خطرہ تھے، وہ زیادہ ظالم تھے اور مغرب کے بجائے قریبی مقام سے آئے تھے، لہٰذا نظاریوں نے ان کے ساتھ کسی طرح کا معاہدہ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان کی فوج نے ان کے ناقابل تسخیر قلعے کو زمین بوس کر دیا۔ بعض تاریخ دان سمجھتے ہیں کہ ہلاکو خان کا خیال تھا کہ قاتلوں نے ان کے ایک چچا کا قتل کیا ہے، مگر اس سے پہلے ان قاتلوں کے ہاتھوں کئی مسلم اور مسیحی رہنماؤں کی جانیں گئیں۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی ان مسلم رہنماؤں میں سے ایک تھے جنہیں ان قاتلوں نے ہلاک کرنے کی کوشش کی، مگر وہ خوش قسمتی سے اپنی جان بچانے میں کامیاب رہے اور بعد ازاں اسلامی تاریخ کی اہم شخصیات میں سے ایک کے طور پر مانے گئے۔ انہوں نے 12ویں صدی کو یروشلم دوبارہ مسلمانوں کو دلایا تھا۔ ناظرین، صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کو نکالنے کے لیے کئی جنگیں کی، لیکن انہیں احساس ہوا کہ ایسا کرنے کے لیے انہیں کئی مسلم ریاستوں اور بادشاہتوں کو ختم کرنا ہوگا جو ان کا ساتھ دیتی تھیں۔ اپنی ایک مہم کے دوران انہوں نے مسیاف یعنی موجودہ شام میں نظاریوں کے ایک قلعے کو نشانہ بنایا۔ نظاریوں نے فوراً رد عمل دیا اور انہیں ہلاک کرنے کے لیے قاتل بھیجے۔ قاتل صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں ان کے فوجی بن کر داخل ہوئے اور انہیں خیمے میں ہی قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ایسا نہ کر سکے، اس لیے کیونکہ انہوں نے باڈی آرمر پہن رکھا تھا اور ان کی ٹوپی کے نیچے اسٹیل کی ہیلمٹ تھی۔ ناظرین، صلیبی جنگ میں حصہ لینے والے انگلینڈ کے شاہ ایڈورڈ اول بھی 1272 میں فدائین کی تلوار سے بال بال بچے تھے۔ ناظرین، یہ خفیہ طرز کے آپریشن کی سروس مسلمانوں اور مسیحیوں دونوں کے لیے دستیاب تھی اور وہ بھی بھاری رقم کے بدلے۔ اسی طرح کئی صدیوں تک ان کی ہٹ مین کی ساکھ برقرار رہی جو اب بھی قائم ہے۔